السلام علیکم معزز سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ لکشمی ڈگری کالج کے اسٹاف روم سے اچانک چیخوں کا شور ہوا اور پورا کالج سہم گیا۔ ویکینڈ کے بعد معمول کے مطابق کالج پیر کو کھلا۔ اسٹوڈنٹس اور اسٹاف صبح سویرے آنے لگے۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی کہ جب مس شیلا نے اپنا سامان رکھنے کے لیے الماری کھولی تو وہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے ہٹیں اور گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ آنن فانن اسٹاف روم میں موجود دیگر اساتذہ مس شیلا کی طرف لپکے اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے جیسے ان کی نظر الماری کے اندر جاتی سب کی چیخیں نکل رہی تھیں اور دو چار اور حالت غیر ہونے پر وہیں ڈھیر ہو چکے تھے۔ پورے کالج میں بھونچال سا آ گیا تھا۔ کچھ ٹیچر الٹیاں کرتے اسٹاف روم سے باہر بھاگ کھڑے ہوئے اور کمزور دل چکرا کر وہیں دروازے میں گر گئے۔ پرنسپل خبر ملتے ہی تقریباً بھاگتا ہوا اسٹاف روم میں آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور پولیس کو کال کی۔ ایک انسپکٹر اور چند اہلکار موقع پر پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی اسٹاف روم خالی کروا لیا اور اسٹاف روم کو چاروں طرف سے سیل کر دیا۔ انسپکٹر تک یہ منظر دیکھ کر سہما ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے اور چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ منظر کیا تھا؟ ایک انسانی لاش تھی جسے کسی وزنی چیز کے نیچے دیکھ کر ہڈیاں، کھوپڑی، سب کچھ، گوشت اور حتیٰ کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت برابر کر دیا گیا تھا، اور وہ ایک انسانی کھال اور کپڑوں میں پیک کمبل کی شکل اختیار کر گئی تھی اور اسے کمبل ہی کی طرح رول کر کے گٹھڑی سی بنا کر الماری میں ہی رکھ دیا گیا تھا۔ لاش ایک دو روز پرانی لگ رہی تھی کیونکہ وہاں کیڑوں کا ڈھیر اس پر جمع تھا اور چونٹیاں اور مکوڑے لائن در لائن اس کو کھانے اور لے جانے میں مصروف تھے۔ لیکن پریشان کن وجہ یہ تھی کہ فرش پر تو دور، گیٹ سے اسٹاف روم تک آنے جانے والے رستے میں دور دور تک بھی خون کا ایک بھی قطرہ اور نہ ہی کوئی قتل کا نشان تھا۔ اور صبح جب کالج کھولا گیا تو اسٹاف روم سمیت سارے دروازے تالے بند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاش کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس میں سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے بعد کسی روڈ رولر کے نیچے دے کر اس کو پریس کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا کر یہ کمبل نما لاش گول کر کے یہاں رکھ دی گئی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ پھر بند دروازوں میں سے کسی ایک کا بھی تالا توڑے بغیر، الماری کا تالا بھی توڑے بغیر لاش الماری میں کیسے پہنچی؟ اور اگر پہنچی تو دروازے کے باہر موجود چوکیدار اور کالج میں موجود دیگر ملازمین کو کیوں نہ پتہ چل سکا؟ یہ 90 کی دہائی تھی تو سیکورٹی کیمروں کا تو اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی سراغ مل سکتا، اور اسٹاف روم کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا تو لاش کا خون کیوں نہیں بہا اور اس کا قتل کرتے وقت کوئی توڑ پھوڑ کے آثار بھی نظر نہیں آئے؟ صفائی والے عملے اور بہت سویرے آنے والے اساتذہ نے یہ بھی بتایا کہ جمعے کے دن اسٹاف روم میں چھوٹی سی پارٹی ہوئی۔ کھانے کے ٹکڑے اور اس دن زمین پر چائے کا کپ گرنے سے جو نشان پڑا تھا وہ ابھی تک موجود ہے، اور اس سے پہلے کہ صفائی والا عملہ صفائی شروع کرتا مس شیلا نے یہ خوفناک منظر دیکھ لیا۔ پولیس نے اب کوئی سراغ نہ ملنے پر کالج بند کروا دیا اور پورے کالج کی بڑی تفصیل کے ساتھ تلاشی لی گئی اور اس وقت کے جدید تقاضوں سے جانچ پڑتال کی گئی، لیکن قتل یہاں ہوا یا باہر ہوا اور قاتل کہاں سے آیا، کہاں گیا، کوئی سراغ نہ لگا سکی، ماسوائے لاش کی شناخت کے جو اس کی قمیض میں موجود بٹوے سے ہوئی۔ یہ بدقسمت پنڈت کرشنا کی لاش تھی جو اسی کالج میں ہندی پڑھاتے تھے اور جمعے کے روز کالج آئے تھے اور اس چھوٹی سی پارٹی میں بھی شریک ہوئے، لیکن اس کے بعد وہ کہاں گئے، یہ سب کب ہوا، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ بس ایک بات سامنے آئی کہ پنڈت جی نے اپنا سکوٹر دے کر چوکیدار کو اپنے گھر بھیجا کہ سکوٹر وہاں چھوڑ کر ان کو پیغام لے آئے کہ پنڈت جی کسی پوجا میں شرکت کرنے کشمیر جا رہے ہیں اور پیر کے روز وہیں سے سیدھا کالج آ جائیں گے۔ چوکیدار کے مطابق پنڈت کے گھر سے ہو کر آنے میں اسے کوئی 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ اس نے رستے میں چائے پی اور کھانا بھی کھایا۔ اس کے بعد وہ کالج آیا، ایک ایک کر کے کمرے چیک کیے اور تالا لگا کر باہر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بعد کالج کی عمارت پر 2 دن تالا پڑا رہا، نہ کوئی آیا نہ گیا۔ پولیس نے اپنا ہر حربہ آزمایا لیکن کوئی بھی شخص اپنے بیان سے اوپر نیچے نہیں ہوا۔ سب کا بیان جوں کا توں آ رہا تھا۔ انہی چکروں میں ہفتہ بھر گزر گیا۔ کالج کے ساتھ ساتھ پورے شہر میں بھی اس لرزہ خیز اور ہولناک قتل کی دہشت داری تھی
تنگ آ کر کالج کی سیل کی گئی عمارت کھول دی گئی اور کالج پھر سے چالو ہو گیا۔ کچھ دن حاضری اوپر نیچے ہوئی، پھر سب کچھ معمول پر آ گیا، لیکن اس واقعے کے بعد کالج کی ایک لڑکی سلونی کے اندر اس کی دوست رشمی نے کافی بدلاؤ دیکھا، اور یہ بدلاؤ سلونی کو کافی پراسرار اور مشکوک بنا رہا تھا۔ سلونی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور فرسٹ ایئر میں اسی سال کالج آئی تھی۔ یہاں آ کر اس کی دوستی رشمی سے ہوئی تھی اور ان دونوں کا اور کوئی دوست نہیں تھا، لیکن اس لرزاخیز واردات کے بعد سے سلونی نے مسکرانا یکسر چھوڑ دیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی سیاہی اتر آئی جو پہلے گلاب جیسے گلابی ہوتے تھے، اور اس کی سلیٹی مائل سرمئی آنکھوں میں ہلکی سی زرد لکیر نمودار ہونے لگی۔ گو کہ سلونی کی شخصیت پہلے بھی بہت دلکش اور دل کو موہ لینے والی تھی۔ اس کے نیم گھنگریالے بال کسی بل کھاتی پہاڑی رستے کے اتار چڑھاؤ والی پتلی کمر پر کسی ملکہ کی کبا کی طرح پھیلے ہوتے اور نیچے گنبد نما لیکن ریشم بھرے گداز پھولوں کو چھوتے تھے۔ سلونی رنگت سے بہت سرخ و سفید تو نہیں تھی، لیکن پلاٹینیم جیسی چمکتی دمکتی روشن چہرے کے ساتھ اونٹ کی کوہان جیسا سینہ لیے پورے کالج میں منفرد نظر آتی تھی۔ لڑکیاں اس پر رشک کرتی نہیں تھکتی اور لڑکے رالیں ٹپکاتے آنکھیں سینکتے نظر آتے تھے۔ اب اسی روشن چہرے والی سلونی کی آنکھوں کے گرد بھی ہلکی سی سیاہی اتر آئی تھی، لیکن جو سب سے قابل ذکر بات تھی وہ جہاں ہینڈسم لڑکا دیکھتی کسی بھوکی شیرنی کی طرح اس کو ہوس زدہ نظروں سے گھورنے لگتی کہ اچھے خاصے لڑکے بھی گھبرانے لگ جاتے۔ رشمی کے لیے سلونی کا یہ انداز بالکل نیا تھا اور وہ اس سب سے کافی پریشان تھی۔ اس بدلاؤ کی وجہ سے رشمی اور سلونی آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں اور سلونی نے بھی اس سب پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ پنڈت کرشنا کی ہولناک موت کے بعد پورا شہر اس وقت لرز کر رہ گیا جب شہر کی مشہور بدمعاش کالیا کی لاش اس حالت میں اسی کی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد ہوئی۔ وہاں بھی نہ کوئی سراغ ملا، نہ کوئی خون کا قطرہ، نہ توڑ پھوڑ، صرف اور صرف ہڈیاں، کھوپڑی، پسی ہوئی تہہ دار کمبل کی طرح گول کی گئی لاش تھی۔ اب تو پولیس اور دیگر قانون کے کرندے بھی تشویش زدہ تھے اور حیران و پریشان بھی تھے۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی دوسرے قتل نے شہر کے ساتھ ساتھ ملک میں بھی ہلچل مچا دی، لیکن چونکہ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ اتنے جدید نہیں تھے اور معاملہ ایک دفعہ پھر تپسا گیا۔ ایک طرف دردناک شفاقانہ قتل ہو رہے تھے تو دوسری طرف سلونی کے حسن اور شباب کے چرچے کالج سے نکل کر شہر کی گلیوں میں بھی ہونے لگے۔ مرد و خواتین اس کی مستانی آنکھوں سے لے کر اس کے حسین و جمیل اور قیامت خیز سراپے کو ترسی نگاہوں سے دیکھتے اور ٹھنڈی آہ بھر کر رہ جاتے۔ انہی دنوں کالج میں چندو کی پوسٹنگ ہوئی جو فریش گریجویٹ تھا اور وہ فلسفہ اور نفسیات کے مضامین پر مضبوط گرفت رکھتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں موجود دیگر مخلوقات کی موجودگی پر خفیہ طریقے سے تحقیقات کر رہا تھا۔ چندو اونچا لمبا کشادہ پیشانی اور چوڑے سینے والا وجیح مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں شائستگی لیکن ذہانت کی چمک تھی اور وہ آس پاس کے ماحول پر بڑی گہری نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی نظر جب سلونی پر پڑی تو وہ اس کی خوبصورتی یا نسوانیت کی طرف مائل نہیں ہوا، بلکہ سلونی کے گھورنے کے انداز اور کسی للچائی ہوئی بھوکے شیرنی جیسی ٹھہری ہوئی نظر سے ہوا۔ سلونی کی آنکھیں چپکنے کا انداز اور پیٹھ پیچھے کے منظر سے مکمل آشنائی اور پھر اچانک نظریں پھیر کر منظر سے غائب ہونے پر ہوا۔ اسی لمحے چندو کے دماغ میں سلونی کو لے کر غیر انسانی ہونے کا خیال آیا اور اگلے ہی لمحے سلونی چونکی اور منظر سے غائب ہو گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے سلونی نے چندو کا دماغ پڑھ لیا ہو، لیکن سلونی کی آنکھوں میں چندو کے لیے ہوس اور دل میں بھری ہوئی شہوت چندو کو اس کی پہلے والی سوچ کی نفی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ چندو اب سلونی کی تلاش میں رہتا، لیکن کافی دن گزر جانے کے باوجود سلونی اسے دوبارہ نظر نہیں آئی، جیسے کہیں روپوش ہو گئی ہو۔ یہ بات اب دوبارہ چندو کے شک کو قوت دینے لگی کہ سلونی کی حقیقت کچھ اور ہے۔ چندو نے اس پر منصوبہ بندی کی اور سلونی کے بارے میں سوچنا بند کر دیا اور اپنی سوچ کو چھپا کر رکھنے کی مشق شروع کر دی۔ تو 4 دن میں ہی وہ اس میں کامیاب ہو گیا اور اب وہ آنکھوں میں کچھ اور سوچتے ہوئے لاشعور میں سلونی کو ہی ڈھونڈ رہا ہوتا تھا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ سلونی اسے پھر نظر آ گئی اور اس دفعہ ذرا فاصلے پر کھڑی ہو بہو وہی ہوس اور شہوت سے لبالب نظروں سے چندو کو گھور رہی تھی۔ چندو کمال مہارت سے اس کی آنکھوں میں دیکھے بغیر اس کا مشاہدہ کرتے منہ دھیان
دوران گزر گیا، لیکن لاشعور میں وہ سلونی کی حرکات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی دوران اس کو رشمی کا پتہ چلا اور اس نے باتوں باتوں میں رشمی سے سلونی کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو رشمی نے جو پہلی بات کی اس نے چندو کی شک کو یقین میں بدل دیا، کیونکہ جب رشمی نے سلونی میں بدلاؤ دیکھا تو سلونی نے 2-3 بار رشمی کے دماغ میں آنے والے شکوک کی وضاحت دی، حالانکہ رشمی منہ سے کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر کالج کا بگڑا ہوا لڑکا راکی جس نے سلونی کے جسم کو بلا اجازت اور نامناسب انداز میں چھوا تو سلونی نے اس کے منہ پر جو تھپڑ مارا وہ کسی مہر کی طرح راکی کے منہ پر نشان چھوڑ گیا۔ آج 1 سال بعد بھی ہلکا نیلا وہ ہاتھ کے نشان غور کرنے پر راکی کے منہ پر نظر آتا تھا، اور راکی اس تھپڑ کے بعد بدمعاشی بھول کر سلونی سے چھپتا پھرتا تھا۔ رشمی کی یہ باتیں سن کر چندو 20 سالہ سلونی پر نظر رکھنے کا سوچنے لگا اور آگے کا لائحہ طے کرتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب شہر میں ایک اور طرح کے واقعات ہونے لگے۔ ہر 1-2 ہفتے بعد ایک ہی رات 4-5 وجی اور ہینڈسم مرد ہوٹل کے کمروں، فارم ہاؤسز یا ویران جگہوں سے بے ہوش اور برہنہ حالت میں ملنے لگے۔ ان کے جسم پر انسانی دانتوں اور ناخنوں کے بڑے واضح اور گہرے نشانات ہوتے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ اس قدر خوف زدہ ہوتے کہ کئی دنوں تک بات کرنے یا خود پر بیتی سنانے کے قابل نہیں رہتے تھے، اور اکثر کے نفس زخمی ہوتے یا ان کے اندر سے خون رس رہا ہوتا تھا، جیسے ان کے ساتھ اس وقت تک جنسی فعل کیا گیا ہو جب تک ان کی حالت غیر نہ ہو جائے۔ نارمل ہونے کے بعد سب ایک ہی بات بتاتے کہ نقاب پوش خوبرو حسینہ ان کو ورگلا کر ساتھ لے گئی، اور پھر وہ بار بار ان کے بے ہوش ہونے تک ان کو استعمال کرتی اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک جاتی۔ ان واقعات کا سلسلہ جاری تھا کہ شہر کے سب سے بڑے سنار اور اس کے 2 کاروباری شراکت داروں کی اسی وحشی طریقے سے کی گئی موت اور پھر کمبل نما لاشیں ان کے فارم ہاؤس سے برآمد ہوئیں۔ پنڈت کرشنا کالیا اور 3 بڑی کاروباری شخصیات کا اندھوناک قتل، اور وہ بھی نہایت خاموشی اور بغیر کسی ثبوت کے۔ پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بنتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف تاریخ میں پہلی بار مردوں کے ساتھ جنسی تشدد کر کے ان کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر نہایت چالاکی سے منظر عام سے غائب ہو جانا عوام کو اور بھی خوف میں مبتلا کر رہا تھا، یہاں تک کہ ماؤں نے اپنے نوجوان وجی لڑکے گھروں میں قید کر لیے اور شہر بھر کے جرائم پیشہ افراد بھی سہمے سہمے نظر آنے لگے، لیکن نہ قاتل کا کوئی سراغ مل رہا تھا اور نہ ہی اس جنسی عورت نما بلا کا جو ایک ہی رات میں 5 مردوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ چندو مسلسل سلونی پر نظر رکھے ہوئے تھا اور بڑی چالاکی کے ساتھ اس کے ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارے میں کافی کچھ جان گیا تھا، لیکن چندو کے سوالوں کے جواب سلونی پر نظر رکھ کر نہیں مل رہے تھے۔ پھر اس کو اپنے باپ پروفیسر امن داس کی وصیت یاد آئی، جب مرتے وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سوالوں کے جواب تمہیں میری لائبریری میں ملیں گے۔ اس وقت چندو کو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی کہ امن داس کیا کہہ رہا ہے، لیکن آج چندو کو جن سوالات کا سامنا تھا وہ ان کے حل کے لیے باپ کی لائبریری میں جا گھسا تھا۔ ادھر سلونی کی دماغی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، کیونکہ اس کی دماغی حصیں اسے مسلسل کسی کی نظروں کا تعاقب کا اشارہ تو دیتی تھیں، لیکن وہ سمت اور اس پر نظریں گاڑنے والے کا دماغ پڑھنے سے قاصر رہتی۔ اس نے کئی بار چندو کو شک کی نگاہ سے دیکھا، لیکن ہر بار چندو کے دماغ میں کچھ اور ہی ملا۔ یہ چندو کی شب و روز مشق کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنی اصل سوچ لاشعور میں رکھ کر سلونی کا مسلسل تعاقب کر رہا تھا۔ دوسری طرف پولیس نے شہر بھر سے اور آس پاس کے علاقوں سے طوائفوں اور ان کے دلال گرفتار کر کے ان سے ہر حربہ آزما کر تحقیق کر لی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ایک ہی رات میں 5 مردوں کی حالت غیر کرنا ایک اکیلی عورت کا کام نہیں ہو سکتا تھا، جبکہ نشانہ بننے والے سارے لوگ ایک ہی عورت کا ذکر کرتے دکھائی دیتے تھے، اور وہ اب تک اس قدر خوفزدہ تھے کہ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ چندو نے تقریباً سارے کاغذات جانچ پڑتال کر کے دیکھ لیے، لیکن سب وہی پرانی باتیں اور پہلے سے کھوجی گئی مخلوقات کا ذکر تھا، لیکن اس نئی جنسی اور درندہ صفت مخلوق کے بارے میں کچھ ہاتھ نہ لگا، جو ڈھونڈ کر شہوت سے بھرے ہوئے لڑکوں اور مردوں کا انتخاب کرتی، ساتھ ان کی ظاہری خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھتی، اور جن کا قتل کرتی ان کے ساتھ جنسی فعل سے اجتناب برت رہی تھی۔ پہلا شکار ایک مذہبی اور تدریسی اعتبار سے شریف آدمی، دوسرا کرمنل، اور تیسری واردات میں مرنے والے خالص کاروباری لوگ تھے، لیکن ان سب کی عمریں تقریباً 45 سے 50 کے درمیان تھیں، اور جن کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا تھا وہ 20 سے 35 سال تک کے مرد تھے۔ چندو انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کالی فائل یاد آئی جس پر امن داس آنکھوں کی بینائی جانے سے پہلے کام کر رہا تھا، اور وہ اس کی ذاتی الماری میں رکھی تھی۔ چندو بجلی کی تیزی سے باپ کی کمرے میں آیا اور فائل اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ساری فائل پڑھ لی، جس میں انسان، جن اور بھیڑیے کے ملاپ سے وجود میں آنے والی کسی انوکھی پرجاتی کا ذکر تھا، جس میں انسان کی طرح شاطر اور مکار، جنات کی طرح ذہن پڑھنے اور بھیڑیے
بھیڑیے کی طرح درندہ صفت ہو سکنے کی چنوتی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی زندہ انسان یا جاندار کا خون پیے گی تو اس خون کے ذریعے وہی خصلتیں اس مخلوق میں منتقل ہو جانے کا اندیشہ بھی موجود تھا، اور اس میں صاف صاف پروفیسر امرناتھ کو متنبہ کیا گیا تھا کہ اس کام سے رک جاؤ۔ اس میں پرانا حوالہ دے کر امرناتھ کی جن ذات بیوی کا ذکر تھا جو امرناتھ کی حاملہ ہو کر اسے اولاد دینے سے قاصر تھی، لیکن دونوں اولاد کے بے حد خواہش مند تھے، اور امرناتھ کے کہنے پر ہی یہ تحقیقات شروع کی گئیں۔ اولاد کے لیے ان کو ایک مادہ بھیڑیا درکار تھی جس کے رحم میں امرناتھ اور اس کی جن ذات بیوی کا بچہ پروان چڑھ سکتا تھا، اور ان کی پرانی نایاب مذہبی کتاب میں چند عملیات ایسے تھے جو مادہ بھیڑیا پر بچے کی پیدائش تک کرنے تھے، اور بچے کی پیدائش مادہ کا پیٹ چیر کر ہی ممکن تھی۔ آگے کا باب اس پرجاتی کو کنٹرول یا قابو کرنے کا عنوان تو تھا، لیکن معلومات ادھوری تھیں، یا یوں لگتا تھا کوئی صفحات پھاڑ کر لے گیا ہے، اور یقیناً وہ امرناتھ ہی تھا جو اپنی اولاد پیدا کر کے اسے محفوظ کرنے کے لیے آخری باب کے صفحے پھاڑ کر ساتھ لے گیا تھا۔ چندو کا پہلا شک سلونی پر گیا کہ یہ جن انسان اور بھیڑیے کا ملاپ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ سلونی تھی تو اس کا باپ امرناتھ نہیں بلکہ مورتی فروش کشن لال تھا، اور جو پہلا خون ہوا وہ پنڈت تھا، کوئی شہوت زدہ یا جرائم پیشہ تو نہیں تھا کہ سلونی اس کی طرف پڑتی۔ چندو وہاں سے سیدھا رشمی کے پاس گیا اور اس سے کالج میں آخری جمعے کا احوال پوچھا، جس کے بعد پنڈت کی لاش ملی تھی۔ تو رشمی نے بتایا کہ پنڈت نے سلونی کو چھٹی کے بعد رکنے کو کہا تھا، اور یہ کہ پنڈت کافی شوقین مزاج تھا اور وہ بھرپور جوان لڑکیوں کو اکثر ہیلے بہانے سے روکتا اور باتوں میں لگا کر ان کے جسم کے قابل اعتراض جگہوں پر ہاتھ لگانے سے بھی نہیں کتراتا تھا، اور وہ سلونی کو کسی بھوکے کتے کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اور اس دن جب اس نے سلونی کو روکا تو سلونی پریشان تو نہیں، کافی غصے میں تھی، اور مجھے اپنے ساتھ رکنے بھی نہیں دیا، زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ لیکن چھٹی کے بعد شام میں سلونی کے گھر فون کیا تو وہ گھر پر ہی ملی تھی، اور اس نے بتایا پنڈت نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک دو مورتیاں مرمت کروانے کے لیے دی تھیں۔ یہ ساری کہانی سن کر چندو کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ اب اسے یہ تو یقین ہو چکا تھا کہ یہ سلونی ہی ہے، لیکن اس بات کی تصدیق کے لیے اس کے اصلی ماں باپ کا پتہ لگانا ضروری تھا، کیونکہ ان کے پاس سلونی کی بھیڑیائی ماں کی عملیات کے زیر اثر لاش تھی، اور اس کے جادو کی کاٹ سے ہی سلونی کو اصلی حالت میں واپس لایا جا سکتا تھا، اور وہ کاٹ کیا ہو سکتی تھی یہ پتہ کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ اب چندو نے سلونی کا 24 گھنٹے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ سلونی رات کے گھر سے نکلی اور بڑی سڑک پر آتے ہی چہرے پر گیٹ وومن جیسا نقاب چڑھا لیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کا سڈول اور ریشمی بدن اس کی چست لال قمیض میں غیظ و غضب ڈھا رہا تھا، اور آنکھیں نقاب کے باوجود چراغوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے نہایت عمدگی سے زلفیں دائیں کندھے سے آگے سینے پر گرائی ہوئی تھیں، جو اس کی چھاتی کے ابھار سے پھسل کر نیچے کمر تک آ رہی تھیں، اور کمر کیا تھی جیسے کوئی نہایت قیمتی کمان شائستگی سے تنی ہوئی ہو، اور اس کے نیچے کا اتار چڑھاؤ اتنا ریشمی تھا کہ نظر تک پھسل رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی نیچے ٹھہرے گی یا چڑھائی پر رکے گی۔ اس پر وہ نہایت مہارت سے کولوں کو دل پہ گرا کر رکھ دینے والے انداز میں ہلاتی ہوئی بے باک چلی جا رہی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی، اکا دکا گاڑیاں، کچھ سکوٹر اور دو چار سائیکل رکشے آ رہے تھے۔ گھر سے کافی دور آنے کے بعد سلونی ایک سائیکل رکشے پر سوار ہو گئی تو چندو نے بھی سکوٹر کی رفتار بڑھا لی۔ سلونی کا ریڈار اسے خبر دے رہا تھا کہ کوئی ہے جو پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہی سوال کہ کون ہے۔ خیر وہ ہمیشہ کی طرح اپنا وہم سمجھ کر شہر کے سب سے بڑے شراب خانے میں پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد سلونی شراب خانے سے باہر آئی تو اس کے پیچھے تقریباً 6 اونچے قد کاٹ اور مردانہ وجاہت والے نوجوان تھے، جو بالوں کے سٹائل سے فوجی معلوم ہوتے تھے۔ وہ شراب کے نشے میں سلونی کے قاتل جوانی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ایک فوجی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ سلونی ان کے درمیان ایسی پھنسی ہوئی تھی جیسے بھیڑیوں کے گول میں ہرن پھنس جائے تو کوئی اس کی گردن نوچ رہا اور کوئی اس کی ٹانگ اور کوئی بازو، کوئی کان، غرض جہاں منہ گھسا وہیں نوچ رہا ہو، لیکن سلونی پرمست آنکھیں بند کیے انہیں بہکنے دے رہی تھی۔ چندو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر صبح تک روکا نہ گیا تو یہ فوجی افسر فوج کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ اس نے سکوٹر کی رفتار اور تیز کی، لیکن فوجی گاڑی چھاؤنی کے حدود میں داخل ہو گئی اور ناکے پر چندو کو شناخت پریڈ کے لیے روک لیا گیا۔ تب تک وہ فوجی گاڑی منظر سے غائب ہو گئی۔ چندو کافی دیر تلاش کرتا رہا لیکن کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ وہ سیدھا چھاؤنی سے باہر جانے والی بڑی سڑک پر آ کر رک گیا۔ اسے پتا تھا سلونی یہیں سے گزرے گی۔ وہی ہوا، نصف رات گزر جانے پر اسے کوئی دور سے آتا دکھائی دیا۔ چندو نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور اسے فلرٹ کرتے ہوئے لفٹ پیش کی، جو سلونی نے دلکش مسکراہٹ سے قبول کی۔ وہ پیچھے بیٹھ
بیٹھتے ہی چندو کے ساتھ دانستہ لپٹ کر بیٹھی کہ اس کا ایمان بھی ڈولے اور وہ بھی کسی ویرانے کی طرف چل نکلے۔ اگرچہ سلونی کی گرم سانسیں، نرم اور دہکتا وہ خوشبودار جسم چندو کی پشت پر اس کا موڈ بنانے کے لیے برسر پیکار تھا، لیکن چندو مضبوط بنا رہا۔ سلونی اسی شراب خانے کی طرف چلنے کو کہہ رہی تھی۔ چندو نے وہاں سلونی کو اتارا تو سلونی ششدر تھی کہ یہ کیسا مرد ہے جو میری لذیذ ترین دعوت پر بھی نہیں بہکا، اور حیرت سے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ اگلی صبح شہر میں کورام مچا ہوا تھا کہ اس بار 6 نوجوان فوجی افسران کو اکیلی نقاب پوش حسینہ مکمل نچوڑ کر چھاؤنی کے بیچوں بیچ سے فرار ہو گئی۔ چندو شام کو شہر کے مشہور مورتی فروش کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ ایک باریش آدمی تھا جس کی لمبی لمبی زلفیں چہرے کے آگے تک پھیلی ہوئی تھیں اور موٹا چشمہ لگا کر آنکھیں اس کے پیچھے ڈھانپ رکھی تھیں۔ چندو اس کو گاہک بن کر ملا اور اسے انسان نما مادہ بھیڑیے کی مورتی بنانے کا آرڈر دیا، جسے سن کر بوڑھا کافی چونکا تھا اور چندو سے الٹے سیدھے سوال و جواب کرنے لگا۔ چندو کا تیر نشانے پر لگا تھا اور اسے کافی حد تک اس کا جواب مل چکا تھا۔ یہ پروفیسر امر ناتھ ہی تھا جو روپ بدل کر مورتی فروش بن چکا تھا۔ وہ 20 سال پہلے والے 8 سالہ چندو کو کڑیل جوانی میں پہچان نہیں سکا تھا۔ اس کے چونکنے پر چندو نے کھل کر بات کرنے کا ارادہ کیا اور اسے ماضی کے جھروکوں میں لے جا کر پوچھا کہ تمہاری جن زاد بیوی اور مادہ بھیڑیے سے پیدا ہونے والی اولاد سلونی ہی ہے نا؟ بوڑھا سٹپٹا کر رہ گیا اور اسے فوراً وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ اس پر چندو نے سلونی کی حرکات و سکنات کی ساری تفصیل بوڑھے کے گوش گزار کی اور اسے بتایا کہ ہمیں مل کر سلونی کو اس کیفیت سے نجات دلانی چاہیے، ورنہ شہر میں تباہی پھیل جائے گی اور تم اپنی اولاد کی محبت میں اس تباہی کے ذمہ دار ٹھہرو گے۔ اس پر بوڑھا غصے سے چیختا ہوا بولا کہ امن داس اپنے دھرم کا بگوڑا ہو کر امن داس سے عمر بن گیا تھا اور کسی مسلم سکالر علی کی باتوں میں آ کر میرے خاندان کی جان کا دشمن بن گیا تھا، اور میں نے اس کی آئی ڈراپ میں تیزاب ملا کر اس کی صرف بینائی چھینی تھی، جان بخش دی تھی۔ وہ چندو کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا تو چندو نے سلونی سے براہ راست بات کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ چندو انہی سوچوں خیالوں میں سلونی کے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں مسلم سکالر علی کا کردار آ گیا کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے باپ امن داس نے مذہب تبدیل کر کے اپنا نام عمر کب رکھا۔ اس کے ذہن میں امن داس کا وہ آخری باپ گھوم گیا جس میں اس مخلوق سے چھٹکارے کا روحانی علاج کا ذکر تھا۔ وہ فوراً گھر آیا اور اپنے باپ کی وصیت والی فائل میں موجود وہ بند لفافہ کھولا جس کے بارے میں امن داس نے کہا تھا کہ اس لفافے میں اس کی زندگی کی کل کمائی بند ہے۔ چندو کو تب لگا تھا شاید وہ کوئی پراپرٹی کے کاغذات ہوں، اسے روپے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو یہ سوچ کر سائیڈ پر رکھ دیا کہ کبھی ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کر لوں گا۔ اب اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو اس میں بڑی ترتیب سے نفیس کاغذ کے کچھ ٹکڑے تھے جن پر اس کے باپ کی لکھائی نہیں تھی، لیکن مخاطب اس کا باپ ہی تھا۔ اس میں السلام علیکم سے شروع کر کے اپنے مذہب کی تبدیلی اور نام کا حلف اٹھایا تھا اور اپنے محسن سکالر علی کے لیے اظہار تشکر کے چند کلمات لکھوائے تھے۔ کسی اور کی لکھائی سے یہ بات تو عیاں تھی کہ یہ امن داس یعنی عمر نے بینائی چھن جانے کے بعد اپنی آخری ایام میں تحریر کروایا تھا۔ پھر وہ چندو سے مخاطب ہوا اور اپنا یہ راز اسے کھو دینے کے ڈر سے اشکار نہ کر سکنے پر شرمندگی کا اظہار کیا اور اپنی تحقیق کے پرانے ساتھی، دوست اور معاون امر ناتھ کی اس مذہب کے بدلنے پر بے وفائی اور بغاوت کا بڑی تفصیل سے لکھا، اور کیسے آنکھ میں ڈالنے والے دارو میں تیزاب ڈال کر امن داس کو رستے سے ہٹا کر امر ناتھ نے اپنی بے اولادی والی محرومی پوری کرنے کے لیے یہ شیطانی عمل کیا۔ اس سارے عمل کی تفصیل وہاں درج تھی جو ان کے مذہب کی قدیم روایت میں ایک جادوئی منتر جنتر کے ذریعے پروان چڑھایا گیا۔ چونکہ ان کا مذہب قدیم ترین تھا تو اس زمانے میں جن زاد، آدم زاد اور دیگر مخلوقات کا روزمرہ زندگی میں آمنا سامنا ہونا اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اب کرنا یہ تھا کہ امر ناتھ سے سلونی کو جنم دینے والی مردہ بھیڑیے کا جسم درکار تھا اور ساتھ امر ناتھ اور اس کی جن زاد بیوی، اور سلونی کو قابو رکھنا تھا تاکہ اس شیطانی عمل کی کاٹ کی جا سکے۔ چندو نے سکالر علی کا پتہ ڈھونڈ کر ان سے مدد کی اپیل کی تو وہ فراق دلی سے ساتھ ہو لیے اور چندو کو دعوت اسلام بھی دے ڈالی جو اس نے فی الفور قبول کر لی۔ انہوں نے اس کو وضو بنانا سکھایا اور اس کا اسلامی نام حمزہ تجویز کیا۔ اب حمزہ سکالر علی کے ساتھ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر سکالر علی کے ساتھ ذکر اذکار کرتا ہوا سلونی کے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں سلونی نے حمزہ کو دیکھتے ہی اس کے بدن کی مہک سے پہچان لیا کہ اس دن اسکوٹر پر کون تھا، لیکن چونکہ وہ حفظ زدہ اور شہوت سے بھرے ہوئے شیطان
شیطان مردوں کا خون ان کے زندہ ہوتے ہوئے پی چکی تھی تو ان کی باطل روحوں کی خصلتیں سلونی میں سرایت کر گئی تھیں اور اس کی روح میں موجود نیک خصلتیں ایمان کی غیر موجودگی میں دبتی چلی گئیں، اور وہ آج پھر حمزہ کو دیکھ کر شہوت سے بھر گئی اور اس کی آنکھوں میں ہوس چھلکنے لگی۔ وہ اپنی نسوانی اداؤں سے حمزہ کو مائل کرنے لگی۔ پہلے اس نے شرٹ کا اوپر بٹن کھول کر مرد کی سب سے بڑی کمزوری کی جھلک پیش کی، پھر وہ اپنی ریشمی ٹانگ سے دائیوں تک کپڑا ہٹا کر حمزہ کو اور امتحان میں ڈالنے لگی۔ ساتھ وہ خمار زدہ اور رس گھولتی مست اور سریلی آواز سے اس کا پرانا نام پکار کر "آؤ نا، مجھے پیار کرو نا، میں تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں" جیسے پتھر پگھالنے والے جملے ادا کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی اور وار کرتی، حمزہ نے امرناتھ کا پوچھا اور سلونی کو ایک ایک کر کے ساری تفصیل ایک ہی سانس میں بتا دی۔ اس پر سلونی رونے لگی کہ میں اپنی موجودہ حالت سے خوش نہیں ہوں اور نہ میں ایسی ہوں۔ وہ اپنی اسی حالت لاشعور میں اور ضمیر پر بہت ملامت اور لعن طعن کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر اس نے خود پر بیتنے والی داستان سنائی کہ کیسے پنڈت کرشنا اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھا، اور اس دن سٹاف روم میں اس نے سلونی کو بے لباس کر کے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تو سلونی غصے اور پریشانی میں اڑا اٹھی اور اس کے اندر کا بھیڑیا جاگ گیا، جس نے پنڈت کی گردن سے پکڑ کر سارا خون پینے کے بعد اپنے بھاری پنجوں سے پنڈت کی ساری ہڈیاں چور چور کر کے انسانی جسم کا کمبل بنا ڈالا۔ جب پنڈت انجام سے دوچار ہو چکا تو پھر سلونی انسانی روپ میں واپس آئی اور اس نے کسی سگڑ عورت کی طرح اس انسانی لاش کے کمبل کو گول کر کے الماری میں سنبھال دیا، لیکن اس کا شہوت زدہ زندہ خون اس کی روح کی گندگی سمیت سلونی کی روح میں جذب ہو گیا، اور یوں سلونی کا دوسرا جنسی کردار سامنے آیا جو اس کا انسانی پہلو تھا۔ یوں وہ انسانی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے جناتی اعتبار سے دماغ پڑنے والی طاقت استعمال کرتی اور اس گندگی کے رستے پر چل نکلی، لیکن جو با اثر لوگ اس کی زہری خوبصورتی دیکھ کر اسے کھلونا بنا کر زبردستی نوچنے کی کوشش کرتے، سلونی کے اندر کا درندہ ان کا کمبل بنا کر رکھ دیتا۔ اب اس کا ایک حال تو یہ تھا کہ نیک روح والوں کا خون چوستی اور اپنے شہوت پر قابو پا لیتی، لیکن شہوت پر قابو رکھنے والے لوگ گنتی میں تھے۔ جو چند ایک تھے ان کی جان بھی لے کر سلونی ضمیر پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ اب سکالر علی نے سلونی کو تسلی دی اور اسے کہا تمہاری ماں سے کہو وہ سامنے آ جائے، مجھے پتا ہے وہ یہیں ہے، ورنہ میں اسے اپنی روحانی طاقتوں کے بل بوتے پر جکڑ لوں گا۔ سلونی نے ماں کو اشارے سے بلایا تو سکالر علی نے دونوں ماں بیٹی کو سادہ سا حال بتایا کہ اس کالے علم کے زیر اثر سلونی کو جنم دینے والی بھیڑیا ماں کے جسم کے باقیات کو تازہ تازہ پانی سے دھو کر سورت معزالدین کا ورد کرتے ہوئے آگ برد کرنے سے یہ عمل ٹوٹ جائے گا، اور اگر سلونی کو کچھ نہ ہوا تو اس کی یہ بھیڑیائی کیفیت بھی ختم ہو جائے گی، اور خون کی پیاس نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی گندی خصلتیں بھی سلونی میں سرایت نہیں کر سکیں گی۔ اتنے میں امرناتھ نمودار ہوا اور سکالر علی کے گلے لگ کر رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں غلط سمجھا، میں نے تمہاری تعلیمات کی کھوج اور تحقیق کیے بنا قدیم علوم کا پرچار جاری رکھا اور میری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سلونی اور حمزہ سے بھی معافی طلب کرتا رہا۔ تب ایک روشنی کا حولہ سا نمودار ہوا اور اس میں سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی کہ میں امرناتھ کے پریم میں پاگل تھی، اس لیے اس کا ساتھ دیا، ورنہ اس کے ساتھی جنرالوں نے بھی تنبیہ کی تھی۔ سلونی کی ماں اس وقت اللہ کی وحدت اور آخری نبوت کی گواہی دیتے ہوئے مسلم ہو گئی، اور اس نے عظیم الفاظ ادا کیے کہ کوئی بھی دنیاوی محبت عقیدہ یا ایمان سے اونچی نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے اونچے ہو جانے کا خطرہ محسوس ہو تو ایسی محبت ترک کر دو، وہ گھاٹے کا سودا ٹھہرے گی۔ امرناتھ اور سلونی بھی ایمان کی شمع سے روحیں منور کر کے باوضو ہو کر آ گئے۔ امرناتھ اپنا نام عبداللہ اور سلونی ماریا رکھ دیا گیا، لیکن ماریا کی شہوت بدستور برقرار تھی اور وہ حمزہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی گھر کے زیریں خانے میں گئے، وہاں زیر زمین خانے میں موجود ایک صندوق کھولا تو اس میں پوشیدہ کھال میں سکڑی ہوئی ہڈیوں کے ساتھ مردہ بھیڑیے کی لاش تھی، جس کے پیٹ میں ماریا یا سلونی کا بیج پروان چڑھایا گیا تھا۔ اب اس لاش کو تازہ پانی سے ورد کرتے کرتے دھویا گیا، ناگوار بدبو سے سب کا برا حال تھا۔ پھر خشک لکڑیوں کا ڈھیر آتش دان میں لگا کر سورت معزالدین کے ورد میں اس بھیڑیے کی لاش کو جلا دیا گیا۔ لاش کے ختم ہوتے ہی ماریا بھی گر کر بے ہوش ہو گئی، جس پر عبداللہ اور اس کی جن زاد بیوی رونے لگیں، لیکن سکالر علی نے اللہ کے حضور دعا فرمائی اور ماریا کی زندگی اور صحت کی التجا کی۔ ساتھ وہ اپنے مخصوص
مخصوص ذکر کرتے رہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ماریا کے چہرے پر ابھر آنے والی نیلگون نسیں مدھم ہوتی گئیں۔ اس نے ایک لمبی سانس جھٹکے سے اندر کھینچی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لیکن اب وہ حواسوں پر قابو اور اپنا رکھ رکھاؤ میں تھی۔ شہوت اور ہوس کا وہ شیطانی بخار اتر چکا تھا اور وہ حمزہ کو دیکھ کر شرمانے لگی۔ حمزہ نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ سب نے مل کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی اور حمزہ مسکراتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوئے۔ کچھ دن بعد عبداللہ حمزہ سے ملنے اس کے گھر آیا۔ اس کے مرحوم باپ عمر کو یاد کر کے دیر تک روتا رہا اور معافی طلب کرتا رہا، اور جاتے ہوئے ماریا کو قبول کرنے کی تجویز رکھ گیا۔ حمزہ نے ماریا کی منکری کے زمانے کی سب باتیں بالائے طاق رکھ کر نکاح کی حامی بھر لی اور بہت عظمت والے جملے کہے کہ جب ایمان لانے پر یا توبہ کرنے پر بلا شک و شبہ اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے تو میری کیا اوقات ہے، میں خالق کی رضا کے خلاف جاؤں۔